نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں پارہ سورۃ انعام۔ کل الحمدللہ ہماری سورۃ مائدہ مکمل ہو گئی تھی۔ آج سورۃ انعام ہم شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 1 to 4۔ لفظی ترجمہ: الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات، پیدا کیا ہے آسمانوں، والارض، اور زمین کو، وجعل، اور بنایا، ظلمات، اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو، ثم، پھر، الذین، وہ لوگ جو کافر ہوئے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، ٹھہراتے ہیں۔ وہ الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من طین، مٹی سے، ثم، پھر، قضا، مقرر کر دی، اجلاً، ایک مدت، واجل، مسمی، اور ایک مقررہ مدت، عندہ، اس کے پاس، ثم، پھر بھی، انتم، تم، تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، وہو اللہ، اور وہی ہے اللہ، فی السماوات، آسمانوں میں، والفی الارض، اور زمین میں، یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہاری پوشیدہ، وجہرکم، اور تمہاری ظاہر باتیں، ویعلم، اور جانتا ہے، ما تکسبون، جو تم عمل کرتے ہو، وما، اور نہیں، تأتیہم، آتی ان کے پاس، من آیت، کوئی نشانی، من آیت، کوئی بھی نشانیوں میں سے، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الا، مگر، کانوا، وہ ہوتے ہیں، عنہا، اس سے، معرضین، منہ پھیرنے والے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ کافروں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تنہا وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے صرف وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، کیونکہ جس ذات نے زمین و آسمان جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے در حقیقت وہی حمد و ثنا کے لائق ہے بے شک، اور جس ذات نے ظلمت اور نور جیسی چیزیں پیدا کی ہیں یقیناً وہی تمام تعریفوں کی حقدار ذات ہے۔ ان تمام کائناتی دلائل کے ہوتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا خالق اور مالک ہونے پر دلالت کرتی ہیں، شرک کرنا عقلی طور پر بھی مستد کائنات وہ بات آ جاتی کہ کوئی اس کی دلیل لیں، لیکن ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ ان قطعی کائناتی دلائل کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ تف ہے ان کی عقل پر۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جو ذات آسمان اور زمین کی خالق ہے وہی مالک ہے، وہی کارساز ہے، وہی معبود ہے، وہی حاکم ہے، ہر قسم کی تعریف اسی کو زیبا اور سزاوار ہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ لقمان میں، اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، بھوت میں۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ ہر چیز کا مالک اور خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ مشرکین سے اپنا رب پالنے والا بھی تسلیم کرتے ہیں تو ان پر لازم تھا کہ عبادت بھی اسی کی کرتے، مگر یہ پھر بھی دوسروں کو اس کے برابر نعوذ باللہ گردانتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظریں چڑھاتے اور منتیں مانتے ہیں، اور مشکلات میں ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ کس قدر بے عقلی ہے کہ پیدا اللہ تعالیٰ کرے، روزی بھی وہی دے، پھر مانگا غیر سے جائے۔
اس کو اپنے رب کے برابر ٹھہرایا جائے۔ نعوذ باللہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذیت کی بات سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے نعوذ باللہ بیٹا بناتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو عافیت سے رکھتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی ہی ذات یہ کر سکتی ہے کہ جو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے، ان کو صحت بھی، زندگی بھی، اولاد بھی، مال، ہر طرح کی اپنی نعمت جو ہے وہ ان کو نوازتا ہے کہ شاید میرا بندہ میری طرف لوٹے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت جس کے ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ آدم علیہ السلام کو جو تمہاری اصل ہے اور جن سے تم سب نکلے ہو، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے جو تمام زمین سے چنیدہ تھی بنایا۔ اسی لیے ہر جگہ کی مٹی ہونے کے اثر سے انسانوں کی نسل کے رنگ اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا تو کوئی سانولا۔ طبیعت کے لحاظ سے کوئی بد مزاج سخت خو ہے تو کوئی نیک مزاج اور نرم خو۔ یہ اس لیے کہ مٹی پوری زمین سے تھوڑی تھوڑی کر جمع کی گئی، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ فرمایا پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت کا وقت، اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے یعنی قیامت کا وقت کہ وہ کب آئے گی، صرف وہی جانتا ہے، اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ سورۃ نازعات میں فرمایا وہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، اس کا قیام کب ہے، اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے، تیرے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے۔ قیامت کب آئے گی، تمہاری موت کب آئے گی، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ثم انتم تمترون، یعنی قیامت کے وقوع میں جیسا کہ کفار اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا دوبارہ بھی وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا، بے شک اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہیں چھپے تمہارے کھلے کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ یعنی وہی ہستی ہے جس کو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ آیت تقریباً اس آیت کے ہی معنی میں ہے کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ زخرف میں، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت ہی برکت والا ہے، وہ جس کے پاس آسمانوں کی زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارا اللہ، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یعنی آسمانوں اور زمین میں ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین دونوں میں حکومت ہے اور دونوں میں اس اکیلے ہی کی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تمہاری ہر چھپی اور کھلی بات کو اور تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال اس کے معبود برحق ہونے کی ایک دلیل ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے خلاف بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے اور کوئی عرش وغیرہ نہیں، نعوذ باللہ، جس پر اللہ تعالیٰ بلند ہو۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا اور اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر ہونے کا واضح بیان ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 18 جگہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، البتہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے، اور بذات خود اللہ تعالیٰ ہر روز تہجد کے وقت آسمان دنیا تک اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اور اپنے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ذریعے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہی میں کہ جب تم 2 لوگ آپس میں مشورے کر رہے ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، اور جب تم 3 لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہو چھپ چھپ کر تو چوتھا میں ہوتا ہوں، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ ان آیات سے مراد وہ احکام بھی ہیں جو آیات کی صورت میں انبیاء علیہ السلام پر اترتے رہے، اور وہ معجزات بھی جو نبوت کی دلیل کے طور پر اترتے رہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں بے شمار نشانیاں ایسی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی طرف
دعوت دیتی ہیں، لیکن یہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان رہتے ہیں۔ یاسین میں، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے جو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ میں سورہ یاسین میں، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی کفار مکہ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو معجزوں کی کیا ضرورت ہے، ان کے لیے یہ معجزے کم ہیں۔ آیات میں نے پڑھی کہ اگر ماننے والے ہوتے تو یہ نشانیاں ان کے لیے کوئی چھوٹی نشانیاں نہیں تھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ راستوں پر چلتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی پودے آپ شوق سے لگاتے ہیں اور آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں، تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا جو بیج آپ بوئے زمین میں یا گملے میں، تو اس چھوٹے سے بیج میں سے کیسی کومپل پھوٹتی ہے، نرم و نازک، اور جو زمین کو پھاڑ دیتی ہے مگر خود وہ نازک ہوتی ہے۔ تو اسی بیج میں سے جس چیز کا وہ پودا یا درخت وہ بن رہا ہے، اسی میں سے لے کر بیج دوبارہ زمین میں بویا جاتا ہے، اور اسی ایک بیج میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ درخت باقی رہتا ہے اس پر جتنے پھل لگتے ہیں، جتنے پھول لگتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہی یہ سب کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ہی میں کہ کیا یہ جو پھل اور اگتے ہیں جو تم کھاتے ہو، تو کیا اسے تمہارے ہاتھوں نے بنایا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسے تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہے؟ پھر دیکھیں کہ درخت کی غذا کیا ہے؟ پانی۔ پودے کی غذا پانی ہوتا ہے، اور وہ اس پانی سے پرورش پانے والا درخت جو ہے وہ آگ جلا دیتا ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے اور اس طرح پہچانے جیسے اس کا حق بنتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی نشانیوں کے ذریعے سے، اس کی صفات کے ذریعے سے اسے پہچان سکیں اور اس طریقے سے سجدہ کریں جیسا کہ سجدہ کرنے کا حق ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کے حضور کھڑے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کا چہرہ مبارک جب سرخ ہو جاتا ہے اور آپ کانپنے لگ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ پوچھنے والوں کو بتایا حضرت علی نے کہ میں اس لیے ڈر جاتا ہوں کہ بلاوا آ گیا ہے، اور بلاوا کس کا آیا ہے؟ اللہ کا۔ میں اس لیے ڈر جاتا ہوں۔ کیا یہ کیفیت کبھی ہماری ہوئی کہ اذان کو سن کر تو ہمارے اوپر خوف طاری ہو جائے؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نیکی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اس بلاوے کو اپنے لیے ہی خاص سمجھا کریں کہ شاید یہ بلاوا صرف آپ کے لیے ہی آیا ہے۔ اگر ہر شخص ہم میں سے اپنے لیے ہی اس کو خاص کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی نماز کو چھوڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے، اور سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ نماز قبول بھی کی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔